أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. سکون قلب ہے معاشر کی عظمت ہے امام الدین. سکون قلب کی سکون قلب ہے معاشر کی عظمت ہے امام الدین. مجھے کیوں خوف ہو سر پر سلامت ہے امام الدین. ہزاروں کافروں کو کر دیا مومن نگاہوں سے. ہزاروں کافروں کو کر دیا مومن نگاہوں سے. محمد مصطفیٰ کی وہ کرامت ہے امام الدین. محمد مصطفیٰ کی وہ کرامت ہے امام الدین. حیات اپنی گزاری ہے کچھ ایسے خدمت دی میں کہ جگ میں نام ہے روشن جمال الدین مفتی کا. کہ جگ میں نام ہے روشن جمال الدین مفتی کا. حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں عزیز ساتھیوں، کراچی سے اور حیدرآباد سے آئے ہوئے جتنے بھی میرے مہمان ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. جتنے بھی حاضرین محفل ہیں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کی یہ مقدس بابرکت محفل پاک بسلسلہ تقسیم اسناد اور جشن قرآن مجید منعقد ہے، جس میں ہم نے شرکت کی اور اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت کو اور برکت کو ہم نے پا لیا. وہ والدین مبارکباد کے مستحق ہیں جن کے بچوں نے قرآن پاک کی تعلیم مکمل کی ہے. بچوں کی بھی بخشش ہے، والدین کی بھی بخشش اور استاذوں کی بھی بخشش ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار فرماتے ہیں جب بچہ مسجد کے اندر جا کے استاذ سے بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ استاذ اس کو پڑھاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک استاذ کی بھی بخشش کر دیتا ہے، اس بچے کی بھی بخشش فرما دیتا ہے اور اس کے والدین کی بھی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے. اس قرآن کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی برکت ہے. اور یہ جو سلسلہ ہم نے یہاں پہ شروع کیا تھا، جس دور میں شروع کیا تھا، بڑی مشکلات جو ہے وہ پیش آئی. جگہ یہاں پہ نہیں مل رہی تھی، صرف رہنے کے لیے جگہ دی گئی کہ یہاں پہ آپ رہ لیں. مسجد یا مدرسے کی یہاں پہ ضرورت اس بستی کے اندر ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ رہنے کے لیے جگہ دے دیں. ایک کمرہ وہاں پہ بنا لیا، وہاں پہ قرآن شریف کا سلسلہ
نورانی سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر کیفیت یہ ہوئی کہ ایسا ایسا بچوں نے آنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا، اور لوگوں کی بھی توجہ اس طرف ہوئی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ نورانی تعلیم ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، قبر بھی بہتر ہوتی ہے، اور آخرت بھی ہماری بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ بفضل تعالیٰ۔ تو لوگوں نے اس طرف توجہ کرنی شروع کر دی اور اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ لیکن صرف اس بات کی ہمیشہ کمی رہی، اب بھی کمی ہے، کہ جس طریقے سے لوگوں کی توجہ دنیاوی تعلیم کی طرف ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اسکول میں بھی پابندی سے جا رہا ہے، ٹیوشن کے لیے بھی پابندی سے جا رہا ہے، لیکن مسجد سے اس لیے چھٹی کی ہے، ہمارا امتحان شروع ہونے والا ہے، یا ہم ٹیوشن پہ جا رہے ہیں، بچہ اگر مسجد کی طرف نہیں آیا، مدرسے کی طرف بچہ نہیں آیا، تو والدین کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو اصل تو دوستو تعلیم جو ہے وہ قرآن شریف کی ہی تعلیم ہے، جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، قبر میں بھی کام آنے والی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کا یعنی اس سورہ مبارک کو اپنا عمل بنا لے، اپنا شعار بنا لے، روزانہ سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرنی شروع کر دے، تو قبر کے اندر جب اس کو عذاب ہونا شروع ہوگا تو دفاع کے لیے سورہ ملک سامنے آ جائے گی اور اس کو اس عذاب قبر سے بچا لے گی۔ گویا یہ قرآن پاک کی فضیلت ہے، برکت ہے کہ پڑھنے والا جو ہے اس کے فیوز و برکات سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، رحمت بھی اور شفا بھی، یعنی اس کے اندر اللہ نے رحمت بھی رکھی ہے، شفا بھی رکھی ہے۔ کسی بندے کو بھی سانپ کاٹ جائے، سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کر لی جائے، سورہ قل اعوذ برب کی تلاوت کر لی جائے، قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کر کے دم کر دیا جائے، تو سانپ کا کاٹا ہوا جو ہے اس کا درد اور تکلیف جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ جو سورہ ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فیضان رکھا ہے کہ تکلیف زدہ جو ہے اس کی مصیبت اور پریشانی ان صورتوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ یہ جو خیرات کا زکوٰۃ کا سامان موجود ہے اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے، لیکن یاد رکھنا ایک رات کو چوری کرنے والا آئے گا، ضرور تمہارے پاس آئے گا، خیال رکھنا اس چور کا۔ عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ رات کا جب پچھلا حصہ ہوا ایک آنے والا آیا، اس نے چوری کی کوشش کی، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا، وہ کہنے لگا خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں بڑا غریب ہوں، بڑا مسکین ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا اسی کام پہ بس گزارا، آج چھوڑ دو، آئندہ کے لیے میں یہ عمل نہیں کروں گا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں جب وہ صحابی حاضر خدمت ہوئی، سرکار نے فرمایا کہ تمہارے چور کا کیا ہوا ہے؟ کیا چور آیا تھا رات کو؟ عرض کی یا رسول اللہ آیا۔ فرمایا پھر تم نے کیا معاملہ کیا؟ یا رسول اللہ اس نے منتیں کی تھی، میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ بہت جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، آج پھر وہ تمہارے پاس آئے گا، ذرا خیال رکھنا۔ دوسرا دن ہوا، پھر وہ آ گیا، پکڑ لیا گیا، پھر اس نے منتیں کی، چھوڑ دیا گیا۔ سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ رات کو وہ آیا تھا۔ سرکار نے فرمایا پھر کیا کیا؟ یا رسول اللہ منتیں کی، رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر وہ آئے گا، پھر وہ آئے گا۔ تیسرا دن ہوا، پھر وہ آ گیا۔ جب آیا حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد اس نے کہا کہ بات سن، تیرا کیا جاتا ہے، تو چھوڑ دے، تیرا کوئی نقصان ہوا؟ میں پکڑا گیا ہوں، اشیاء تیری بچ گئی ہیں، آپ تو چھوڑ دے۔ کہا کہ نہیں چھوڑنا نہیں، آج تیسرا دن ہے۔ کہنے لگا اچھا بات یہ ہے کہ میں تمہیں نا ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، توجہ رہے، میں لمبی تقریر ابھی نہیں کروں گا، مجھے پتہ ہے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، آپ چھوڑنا نہیں پائے۔ کہا کہ نہیں چھوڑ دو، میں آپ کو ایسا عمل بتاؤں گا نا، اگر وہ عمل تم نے کر لیا تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، وہ عمل تم نے کر لیا تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ کہا کہ بتاؤ؟ کہا کہ جو آیت الکرسی ہے نا،
یہ تم پڑھ لیا کرو، تم آیت الکرسی کا ورد کرو گے نا، اس کو پڑھ لو گے تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ چنانچہ چھوڑ دیا۔ بارگاہ رسالت میں جب آئے کہ کیا کیا ہے آپ نے، اس کے ساتھ چور کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یا رسول اللہ چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ اس نے مجھے یہ عمل بتایا جس کے بدلے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا ہے تو بڑا جھوٹا، آقا نے فرمایا ہے تو بڑا جھوٹا، لیکن یہ بات اس نے سچی بتائی ہے۔ آیت الکرسی والی واقعی جو آیت الکرسی پڑھے اس کے قریب شیطان نہیں آتا، لیکن تمہارا جو مخاطب تھا تمہیں پتا ہے کہ وہ ہے کون؟ جس نے تمہیں آیت الکرسی بتائی وہ تھا کون؟ یا سنے یہ تو پتہ نہیں۔ فرمایا وہی تو شیطان تھا، وہی شیطان تھا، اور اس نے تمہیں سچی بات بتا دی۔ بزرگان دین اولیاء کاملین فرماتے ہیں ایک دفعہ اگر سورہ آیت الکرسی کو پڑھا جائے، ان آیات بینات کا ورد کیا جائے تو بندے کی اپنی بھائی حفاظت ہوتی ہے۔ گھر کے اندر اگر پڑھ لے ایک دفعہ اپنی حفاظت، اگر گھر میں 2 دفعہ پڑھ لے پورے گھر کی حفاظت، اگر یہ جو ہے آیت الکرسی جو ہے اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے پھر گھر کی بھی جو ہے حفاظت ہوگی، اور ارد گرد میں جو پڑوسی ہیں ان کے گھروں کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ قرآن شریف ایسا عمل ہے جس تعلیم کے لیے ہم رات دن جدوجہد کر رہے ہیں، ہزاروں روپے دیتے ہیں، اس کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی مر جائے تو کسی نے انگلش کی کتاب خرید لے کے وہاں پہ تلاوت کرتا ہے، جا کر انگلش کی کتاب پڑھ رہا ہوگا، وہاں کھڑے ہوگا، اردو کی پڑھ رہا ہوگا، حساب کی پڑھ رہا ہوگا۔ اگر پڑھتا ہے وہ کتاب تو پھر کلام اللہ شریف کو ہی پڑھنا پڑتا ہے، اس کی ہی تلاوت کرنی پڑتی ہے۔ نماز بھی پڑھنی ہو تو قرآن شریف کی ضرورت ہوتی ہے۔ قبر میں بندہ چلا جائے تو پھر بھی قرآن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نزا کا عالم ہو، بندہ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، اس کی روح نہ نکل رہی ہو، عرض کی یا رسول اللہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے سہانے کھڑے ہو کے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس بندے کی روح بڑی آسانی سے جو ہے پرواز کر جائے گا۔ یعنی کسی اور کتاب کی طرف تو سرکار نے متوجہ نہیں نہ کیا، قرآن مجید کی ہی طرف متوجہ کیا جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اس لیے یہ علامہ اقبال مرحوم مقبول نے یہ کہا ہے کہ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جن بچوں نے قرآن شریف پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو آئندہ بھی قرآن شریف پڑھنے کی بھی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔